بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو ہمارے چینل قرآن لرننگ میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غنہ اور اخفا کے بارے میں۔ غنہ کا لغوی معنی ہے بھن بھناہٹ۔ غنہ اس آواز کو کہتے ہیں جو ناک کے باسے سے آتی ہے، اور اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، یعنی کہ آواز کا چھپانا۔ اس کے اندر ہم نے آواز چھپانی ہے۔ آواز کس کی چھپانی ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا ہے۔ حروف اخفا کے 15 حروف کو نہیں چھپانا، بلکہ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو چھپانا ہے۔ ہم نے اخفا کے 15 حروف کو نہیں چھپانا، صرف نون ساکن اور تنوین کو چھپانا ہے۔ اور غنہ قرآن مجید کے اندر نون مشدد پر ہوتا ہے یا میم مشدد پر ہوتا ہے، اور نون کے اوپر غنہ ہوتا ہے جب ہم نون مشدد کو ادا کرتے ہیں تو آواز ناک کے بانسے سے آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ آواز ہم یوں نکال رہے ہیں جیسے کہ ناک کے بانسے سے آ رہی ہے، لیکن زبان کو ہم تالو کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آواز تو ناک کے بانسے سے آ رہی ہے، لیکن زبان کا سرہ اوپر تالو سے چپک رہا ہے۔ جیسے یہ لفظ میں ادا کرتی ہوں، ان اللہ، ان اللہ۔ اب یہ دیکھیے نون مشدد ہے یہ، اور اس کو جب ہم اس پہ غنہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ ان اللہ۔ اب آواز ناک کے بانسے سے آ رہی ہے، لیکن زبان جو ہے وہ اوپر کے تالو سے چپک رہی ہے، اور اگر ہم اس زبان کو اوپر کے تالو سے نہیں چپکائیں گے تو پھر یہ نون مشدد ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح میم کی طرف چلتے ہیں۔ میم کو کیسے ادا کریں گے؟ میم مشدد، اس کی مثال یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب دیکھیے، اب ہم نے اس کو مما کر کے پڑھا تو آواز ناک کے بانسے سے آ رہی، تو جب ہم ناک کے بانسے سے آواز نکال رہے ہیں تو لیکن اس میں دخل ہونٹوں کا بھی ہے، کہ جب ہم ہونٹوں کو آپس میں ملا رہے ہیں تو پھر تبھی ناک کے بانسے سے آواز نکل پا رہی ہے۔ اگر ہم ان ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے، ادائیگی کے وقت ہم اگر ہونٹوں کو نہیں ملائیں گے تو میم مشدد ادا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کا مخرج ہے اس کو ہی ہم ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے، تو پھر میم مشدد کا غنہ جو ہے وہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ اور میم مشدد جیسے یہ تنوین ہے، اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھ لیں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اخفا کب ہوتا ہے۔ اخفا کیا جاتا ہے جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف آ جائیں۔ اخفا کے 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کیف۔ تو یہ اخفا کے 15 حروف ہیں، اور جب بھی یہ آ جائیں تو پھر ہمیں آواز کو چھپانا ہوتا ہے اور اخفا کرنا ہوتا ہے۔ جب تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف آتے ہیں تو پھر ہم اخفا کریں گے۔ جیسے مثال ہے اس کی، انتا، حمزہ، نون اور تا۔ حمزہ زبر ہے، حمزہ زبر آ، یعنی حمزہ زبر نون آ، نون ساکن ہے یہاں پہ، اور تا جو ہے یہ اخفا کے حروف میں سے ہے، تو ہم اس کو انتا نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے آتا، آتا، آتا۔ تو اب دیکھیں کہ نون ساکن آ رہا ہے اس میں پھر ہم اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو ہم اس کو نون ساکن کو چھپائیں گے آواز کو، یعنی کہ ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ تو اس کو ہم نے کیسے پڑھا؟ آتا، آتا، تو بس یہ اخفا ہے۔ جب آپ یہ سارے رولز اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قرآن مجید کی کو پڑھنے کا جو ہے خوبصورت انداز ہو جائے گا، آپ کی آواز خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت طریقے سے آپ تلاوت کر پائیں گے۔ اب اور مثال دیکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो यहाँ पर भी हमने इख्फा किया। हमने यहाँ इख्फा क्यों किया? शैइन पे हमने शैइन कदीर क्यों नहीं पढ़ा? हमने इसको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आगे यहाँ पर तनवीन है पहले, और तनवीन के फ़ौरन बाद हमने क्या पढ़ा था कायदे में कि तनवीन के बाद अगर हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाता है तो फिर हम वहाँ पर आवाज़ को छुपाएंगे, इख्फा करेंगे। तो यहाँ पर हरूफ इख्फा में से क़ाफ आ गया है और यहाँ पर पहले तनवीन है, आगे इख्फा हरूफ इख्फा में से क़ाफ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आवाज़ को छुपाया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से क़ाफ आ गया है, इसलिए हमने यहाँ पर आवाज़ को छुपाया है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, शैइन कदीर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इख्फा और गुन्ना में फ़र्क। तो ये थी आज की हमारी लेसन हमारा आज का। इंशाल्लाह मिलती हूँ अगली क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।